صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورۃ الاخلاص، سورہ نمبر 112 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک، اور اسی پر سورۃ الاخلاص الحمدللہ مکمل بھی ہو گئی۔ اخلاص کا لفظ اگرچہ اس صورت میں موجود نہیں ہے، لیکن اس صورت کا نام ہے بھائی سورۃ الاخلاص۔ جب تک اس طرح جیسے اس میں بیان کیا جا رہا ہے، ایسے خالص ہو کر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ پر ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ یہ ہے اخلاص کا مطلب، خلوص، اخلاص۔ ذرا بھی اس میں شرک کا کہیں بھی شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے ایمان میں، ایمان باللہ میں۔ اور اس میں تذکرہ صرف اللہ کا ہے، اللہ کی صفات کا ہے، اور یہی وہ اصل مایہ ہے، اور یہی کہیے اصل سرمایہ ہے جس کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا، اخلاص اور توحید۔ چاہے آپ اسے اخلاص کہہ لیجئے، چاہے اسے آپ توحید کہہ لیجئے، چاہے اسے ایمان باللہ کہہ لیجئے، سب ایک ہی بات ہے۔ اخلاص، توحید، ایمان باللہ، یہ سب ایک ہی بات ہے۔ اسی کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا۔ دیکھیے ہر زمانے میں لوگ اللہ کو مانتے تھے۔ دیکھیے کافروں کے بارے میں بھی قرآن میں نقل ہوا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر ان کافروں سے بھی پوچھئے گا، شرک کرنے والے، بت پوجنے والے، غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے والے، ان سے بھی آپ پوچھئے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو فوراً یہی کہیں گے وہ تو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ آپ ان سے کہیے مَن یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، پھر زمین سے چیزوں کو کون اگاتا ہے، تمام پھل فروٹ، غلہ جات، سبزی، ترکاریاں، یہ کون اگاتا ہے؟ کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کسی کی شرکت ہے اس میں؟ کہیں گے نہیں۔ فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے تو صرف اللہ ہی ہے، اس میں تو کوئی شریک نہیں۔ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ اللہ نے 11واں پارہ سورہ یونس میں کہا کہ پیغمبر ذرا ان سے پوچھئے کہ یہ کان اور یہ آنکھ، یہ دل و دماغ، یہ پورا وجود کس نے بنایا؟ تمہاری کس دیوی نے بنایا ہے اس جس کے سامنے جھک رہے ہو؟ کون سی دیوی نے آنکھ بنایا تھا؟ کون سی دیوی نے کان اور ناک اور پورا وجود کس نے سجایا؟ اس کے جواب میں یہی کہیں گے کہ تو اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو سب مانتے ہیں اور اللہ کو بڑا بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کو اس طریقے سے نہیں مانتے جیسے اللہ چاہتے ہیں، اسی لیے ان کا ماننا نہ ماننا سب برابر ہے۔
یہ ہے اصل مسئلہ۔ اس کوالٹی، اس کیفیات، اس صفات کے ساتھ اللہ کو ماننا ہوگا آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسے اب بیان ہونے جا رہا ہے ایسے ماننا ہے۔ اسی لیے اس کو آخر میں بیان کیا کہ کل کا خلاصہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو اپنی اولاد کو اور شیر خوار بچے کو کہاں لے جا کے چھوڑ دیا بھائی؟ بیابان میں، وادی غیر ذی زرع میں، غیر ذی جہاں کچھ نہیں ہوتا تھا، وہاں کیوں چھوڑ آئے تھے؟ ایک سوال ہے۔ وہاں اس لیے چھوڑ آئے تھے کہ پورے عالم میں شرک پھیلا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول سے نکلے تھے وہاں بھی بڑے بڑے بت اور مہان، تو ان کے والد خود جو ہے بہت بڑے مہان تھے، ہے یا نہیں؟ سب قصہ ہم سورۃ الانبیاء میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ غیر ذی زرع میں اپنی اولاد کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ شرک کی نجاست سے یہ پورے طور سے محفوظ رہ سکیں، اور ان کی تربیت ایسی جگہ ہو جہاں شرک ہے ہی نہیں۔ جب لوگ ہی نہیں تو شرک کہاں ہوگا وہاں؟ یہ تھا راز چھوڑنے کا، تاکہ ان کی تربیت کیسے ہو، شرک انہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ کا ایک گھر وہاں بنایا توحید کے اعلان کے لیے۔ اس گھر کو ابراہیم نے ان کے بیٹے اسماعیل نے کس لیے بنایا تھا؟ توحید کے اعلان کے لیے۔ جب وہ گھر بن چکا تو حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم اب اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں آؤ، دنیا بھر سے آؤ، یہاں اللہ کا گھر بن چکا ہے، آؤ یہاں عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 4000 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا وہاں آنے کے لیے۔ چنانچہ وہ توحید کا مرکز اللہ نے گویا بنا دیا ابراہیم کے ہاتھوں اور اسماعیل کے۔ کچھ دن تو اللہ کی عبادت ہوتی رہی، پھر ان کی اولاد اور نسلیں وہاں جو ہے آباد ہوتی رہیں، بڑھتی رہیں، اللہ ہی کی عبادت ہوتی رہی۔ لیکن شیطان کو یہ کب پسند ہے؟ اس نے دھیرے دھیرے لوگوں کو، انہی کی اولاد کو، ابراہیم ہی کی اولاد کو، اسماعیل ہی کی اولاد کو کس میں مبتلا کر دیا؟ شرک میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ وہ گھر بت خانہ بن گیا۔ وہ گھر جو توحید کے اعلان کے لیے بنایا گیا تھا وہ کیا بن گیا؟ بت خانہ بن گیا۔ 360 بت اس میں رکھ چھوڑے تھے۔ اب بتائیے کتنا بڑا کام تھا۔ چنانچہ 2500 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہوتی ہے جو انہوں نے کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے اندر ہی ایک ایسا زبردست رسول بھیجیے گا یتلو علیہم آیاتی کا، جو آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ وہ آیتیں کون ہیں جس کی تلاوت کے لیے ابراہیم 2500 سال پہلے دعا مانگ رہے ہیں؟ اور دعا کب قبول ہوئی بھائی؟ 2500 سال بعد۔ ہم لوگ بہت جلدی کرتے ہیں دعا میں، چاہتے یہ ہیں کہ ادھر دعا کیے ادھر فوراً وہ چیز ہو جانی چاہیے۔ اور ابراہیم جیسے جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر کی دعا کتنے دنوں کے بعد قبول ہو رہی؟ 1000 سال، دن نہیں ہے، سال نہیں جی، بلکہ 2500 سال کے بعد دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا تھا؟ تاکہ وہ بیت اللہ جو توحید کے اعلان کے لیے تھا، اور جس کو لوگوں نے اور انہی کی اولادوں نے کیا بنا دیا، ابراہیم کی اولاد نے کیا بنا دیا؟ بت خانہ بنا دیا، اس کو وہ صاف ہے۔ چنانچہ اس کے لیے آپ کو کیا کیا جد و جہد کرنی پڑی، وہ سب کچھ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور آخر میں جب وہ مکہ بھی فتح ہو گیا تو وہی اعلان اب پھر دہرایا جا رہا ہے، جس کے لیے اس گھر کو کیا کیا گیا تھا؟ بنایا گیا تھا۔ کس کے لیے بنایا گیا تھا؟ توحید کے اعلان کے لیے۔ لہذا اب کہا جا رہا قل، اب مکہ بھی فتح ہو گیا اور تمام نجاستوں سے، شرک کی پلیدیوں سے، بتوں سے ہم نے اس گھر کو جب پاک کر دیا تو قل، اب آپ اعلان کر دیں۔ جیسے ابراہیم نے اعلان کیا تھا بنا کر کے، اس وقت کوئی شرک و بت پرستی، کوئی بت وہاں موجود نہیں تھا، اب بھی سارے بت ختم ہو گئے۔ اب وہی اعلان، ابراہیمی اعلان اب پھر دہرائیے، قل کہیے۔ اب سنیں اب کیا کہا جا رہا ہے۔ قل، اے پیغمبر اب آپ آخر میں اعلان کر دیجئے توحید کا، جو اصل چیز ہے اس کا اعلان کیجئے۔ هو اللہ احد، وہ اللہ جس کے ساتھ تم شریک کیے بیٹھے ہو وہ تو احد ہے۔ وہ کیسا ہے بھائی؟ احد۔ احد معنی کیا ہے؟ یکتا، نرالا، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، اور تم نے سب کو شریک کر رکھا ہے۔ لیس فی ذاتہ احد فی ذاتہ، وہ اپنی ذات میں بھی احد ہے، یکتا ہے،
وصفاتہ، اور اپنی صفات میں بھی احد ہے، یکتا ہے، نرالی شان والا ہے، وافعالہ، اور اپنے کام میں بھی بالکل نرالا ہے۔ اس کا کام کیسا ہوتا ہے؟ نرالا، ہر کام۔ وہ ذات کے اعتبار سے بھی احد ہے، صفات کے اعتبار سے بھی احد ہے، اور کام کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ وہ احد ہے۔ بتائیے اس نے جیسی چھت بنا دی ہے، کوئی بنا سکتا ہے کیا بغیر پلر کے، بغیر ستون کے؟ اللہ نے جو چھت کھڑی کی ہے آسمان کی صورت میں، بھائی کوئی بنا سکتا ہے؟ یہ ہے کام، افعال۔ اس جیسے افعال بھی کسی کے نہیں ہے، یہ ہے اللہ۔ ایک بتی جلائے گا ابھی پورا عالم اس کے ذریعے کیا ہو جائے گا؟ روشن ہو جائے گا۔ جب وہ اپنی بتی بجھاتا ہے تو سینکڑوں بلب جلتے ہیں، ایک ایک جگہ میں اندھیرا ہی اندھیرا پھر بھی نظر آتا ہے۔ یہ تو اپنے افعال میں بھی احد ہے، یہ احد سمجھا رہا ہوں۔ احد فی ذاتی، احد فی صفاتی، اور احد فی افعالی۔ افعال مانے کام، اپنے کام میں بھی دیکھ لیجئے اس کا کام۔ ایک قطرے سے زندہ جاوید خوبصورت الگ الگ شکلوں والے کیسے انسان نکالتا ہے وہ؟ اس جیسا کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ احد، یکتا ہے، نرالی شان والا ہے، احد ہے، یکتا ہے اپنے جلال میں بھی، اپنے جمال میں بھی، اپنے کمال میں بھی۔ یہ احد کا معنی بتا رہا ہوں۔ احد فی جلالہ و جمالہ و کمالہ و ذاتہ و صفاتہ و افعالہ، سب میں کیا ہے؟ احد ہے، یکتا ہے۔ احد مانے، یاد رکھیے گا ترجمہ، احد مانے واحد، مانے اکیلا، اور احد مانے یکتا، نرالی شان والا۔ اس جیسی شان والا ہے ہی کوئی نہیں، کسی بھی اعتبار سے نہیں، ہر اعتبار سے احد۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور پھر آگے کیا ہے دوسری آیت میں؟ اللہ کون ہے بھائی؟ احد، اللہ الصمد۔ اللہ کون ہے؟ ایسے ایمان لانا ہے، یکتا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اس جیسا کسی کو نہ سمجھو جیسے وہ سب کچھ کر سکتا۔ کہتے ہیں نا، ارے آپ تو بہت پہنچے، فلاں بزرگ بہت پہنچے ہو، سب کچھ کر سکتے ہیں، نگاہ مار کے کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر پاتے، نہ کوئی کر پایا ہے۔ یہ سب جھوٹ آپ کو بتائے گئے۔ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے بھائی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ کرنے والی ذات تو صرف ایک ہی ہے، کوئی نہیں، پیغمبر بھی نہیں۔ پیغمبر بھی محتاج تھے اللہ کے، ہر چیز میں محتاج، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے وہ، دوسرے کے کیا ہو سکتے؟ اپنے نفع نقصان کے مالک تھے، ان کے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہی تھا، تو دوسرے لوگ تو شے ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ اور کون ہے؟ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کے معنی کیا ہے؟ ویسے جو ترجمہ لکھا ہوا ہے قرآن میں وہ تو لکھا ہوگا بے نیاز، لیکن یہ پورا ترجمہ نہیں ہے صمد کا۔ صمد کا پورا ترجمہ یہ ہے، ترجمانی کہہ لیجئے، ترجمہ تو بہت مختصر ہوتا ہے ترجمانی۔ صمد وہ ہوتا ہے جو خود کسی کا محتاج نہ ہو، باقی جتنے بھی ہیں سب کے سب ہر لمحہ جس کے محتاج ہوں، وہ ہوتا ہے صمد۔ اب بتائیے کہ صمد اب ہو کون سکتا ہے؟ ایسا کوئی ہو جو خود کسی کا محتاج نہ ہو، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ سونے کا محتاج، کسی بھی ضرورت، کسی بھی حاجت کا محتاج نہیں، باقی سب کے سب ہر لمحہ جس کے محتاج ہوں، اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنے ہضم کرانے میں، اپنی زندگی میں، اپنی موت میں، اپنی عزت میں، اپنی ذلت میں، ہر چیز میں اس کے محتاج ہیں۔ بھلے وہ اپنے آپ کو محسوس کریں اپنی محتاجگی کو، چاہے نہ کریں، لیکن ہیں محتاج اس کے۔ جو لوگ اب یہ محسوس کر لیں تو وہ اس کے بندے بن جاتے ہیں، اور جو لوگ یوں آزادی سے غفلت سے زندگی گزارتے رہتے ہیں وہ غافل ہی ہو کر مر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کو پالتا کون ہے جی، ہم کو کون، کس نے پیدا کیا، کون بڑا کیا، کون ہمیں جوانی تک پہنچایا، کون بڑھاپے میں لے جاتا ہے، کون بیمار کرتا ہے، کون ٹھیک کر دیتا ہے، کون یہ موت و حیات کا مالک، پتہ ہی نہیں چل پاتا، غافل ہی رہتے ہیں۔ اور جو سمجھ جاتے ہیں وہ اس کے کیا بن جاتے ہیں؟ بندے بن جاتے ہیں، اس کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا؟ سمجھ کسے کہتے ہیں؟ سمجھ وہ ہے، یاد رکھ لیجئے ترجمے کو، یہ بہت عام صورت ہے بھائی، یہ پورے قرآن کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے، پورے قرآن کا حاصل ہی سورہ اخلاص ہے۔ یہ اخلاص، یہ توحید، یہ ایمان باللہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے، اور اللہ نے اتنا جامع انداز میں بیان کیا 4 آیتوں میں صرف، تاکہ ہر شخص اسے یاد کر سکے، اس توحید کو۔
اس درس کو ہر شخص یاد کر سکے۔ الحمدللہ کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ یاد نہ ہو، سب کو یاد ہے یہ درس۔ یہ اور بات ہے اس کے معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے، لیکن یاد تو ہے۔ تو صمد کون ہوتا ہے؟ صمد وہ ہے جو خود ایک لمحے کے لیے بھی کسی کا محتاج نہ ہو، باقی سب کے سب، ہر مخلوق ہر لمحہ اپنی ہر ضرورت میں اس جس کے محتاج ہوں، وہ ہوتا ہے صمد۔ صمد پھر کون ہے؟ اللہ۔ اسی لیے فرمایا اللہ الصمد۔ اللہ کیا ہے بھائی؟ صمد ہے، جس کا کام کسی کے بغیر کہیں نہیں اٹکتا، باقی کسی اور کا کام جس کے بغیر کہیں نہیں چل سکتا، وہ ہے صمد۔ تو یہ تو اللہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ الصمد۔ اللہ کون ہے؟ اللہ صمد ہے۔ وہ خالق ہے، باقی سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ وہ رازق ہے، باقی سب کے سب مرزوق ہیں۔ وہ حاکم ہے، باقی سب کے سب کیا ہیں؟ محکوم ہیں۔ وہ غالب ہے، باقی سب کے سب مغلوب ہیں۔ یہ ہے سمجھ۔ دو آیتیں سمجھ لی ہم نے۔ تیسری آیت فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ، تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے یہ مان کر کے اللہ کا بھی کوئی لڑکا ہے۔ یہود کیا کہتے ہیں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہنا کیا تھا؟ کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ جتنے بھی یہ وہ ہیں کیا نام فرشتے، یہ سب کے سب مؤنث ہیں، اناثا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مؤنث ہیں، اور یہ سب جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ۔ فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے پوچھتے تھے فرشتوں کو۔ مشرکین عرب کس کو پوچھ رہے تھے؟ فرشتوں کی مورتیاں بنا کر اپنے تخیلاتی اور تصور میں بنا کر کے ایسے ہوں گے، بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ کس کی؟ فرشتوں کی مورتیاں بنا کر۔ تو ان کا تصور کیا تھا کہ یہ سب کے سب اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں جتنی بھی۔ اللہ نے کہا ام لہ البنات ولکم البنون، عجیب تقسیم ہے، تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے سب بیٹیاں، اور اپنے لیے ایک بیٹی بھی نہیں پسند کرتے، اور اللہ کے لیے اتنی ساری بیٹیاں۔ تلک اذن قسمۃ ضیزہ، کیسی بھونڈی تقسیم تم نے کر دی، اپنے لیے تو ایک بیٹی بھی پسند نہیں کرتے ہو، زندہ تر غور کر دیتے ہے یعنی، اور اللہ کے لیے اتنی ساری بیٹیاں، سب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی۔ تو بہرحال تو یہ جو توحید میں یہ لفظ بیان ہو رہا ہے لم یلد ولم یولد، یہ تینوں گروہ جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، مشرکین مکہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی، یہودی جو وہاں موجود تھے وہ کیا کہتے تھے؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کیا کہہ رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ تو اس کی تردید میں فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ فرمایا انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کے بیٹے کہاں سے ہوں گے؟ اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، سورہ جن میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، جناتوں کی یہاں بھی یہ باتیں مشہور ہیں، ان میں بھی یہودی مشرک نصرانی اس میں بھی سب ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نعوذ باللہ کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں۔ جب ان میں سے بھی سب یہ سارے گروہ ہیں تو وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں نا۔ تو جب وہ ایمان لائے اللہ پر صحیح معنی میں قرآن سن کر، سورہ جن میں جس کی تفصیل ہے، تو انہوں نے ایک بات اپنے لوگوں سے جا کر یہ بھی کہی متخذ صاحبۃ ولا ولدا وانہ تعالی جد ربنا، ارے بھائی ہمارا پروردگار قرآن سن کر تو ہمیں یہ پتہ چلا وہ تو بہت بلند ہے، بہت زبردست ذات ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ تو اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ جب ہم نے قرآن سنا تو ہمیں پھر یہ کلیئر ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ سارے بکواس تھے جو ہمارے مولوی اور ہمارے لوگ کر رہے تھے کہ اس نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور مریم علیہ السلام کو اپنی بیوی بنایا ہے نعوذ باللہ، یا اس کی کوئی بیوی اور ہے یا بیٹے ہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں اور کوئی اس کا بیٹا
ہے ہی نہیں، یہ ہم نے قرآن سن کر جانا۔ یہ جناتوں کی بات بھی نقل کی۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہیں بھائی اس عقیدے سے، بیٹا اور بیٹی بنانے سے اللہ کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، یہ اتنا سنگین جرم ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی فرض کرنا اتنا سنگین جرم ہے کہ آسمان پھٹ جاتا ہے اس قول کی وجہ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے اور اتنی بھاری بات ہے کہ یہ آسمان کیا ہو جائے، غصے کی وجہ سے پھٹ جائے اس قول کی وجہ سے کہ اللہ کا بیٹا، گویا اللہ کو گالی دے دیا کسی نے۔ اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ کی بیوی ہے اور اس کے بیٹے ہیں، اللہ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ گالی دینا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جانا چاہتی ہے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی بڑی بات ہے۔ وہ تو اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے ان سبوں کو کیا کر رکھا ہے؟ روک رکھا ہے، تھام رکھا ہے، ورنہ اتنا بڑا جرم ہے اور تم سن رہے ہوگے تو ایسے ہی سمجھ رہے ہوگے کیا باتیں ہو رہی، ورنہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیزیں ہیں یہ عقیدہ۔ کون سا عقیدہ؟ کہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کی کوئی بیٹیاں ہیں، اسی وجہ سے تو وہ سب کافر قرار پائے۔ جنہوں نے بھی اللہ کا بیٹا فرض کیا وہ سب کیا قرار پائے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے جتنے بڑے عالم وہ سمجھتے ہوں، مشرکین عرب انہی کو بڑا عالم سمجھ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ان سبوں کو اللہ نے کیا قرار دے دیا؟ کافر قرار دیے، اسی عقیدے کی وجہ سے، یلد و یولد کی وجہ سے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، لم مانے نہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ آخری آیت فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفو کے معنی آتے ہیں، اس میں کوئی لفظ نیا نہیں ہے، خالی ایک لفظ نیا ہے، کفو۔ کفو، اچھا کفو کا لفظ ہمارے یہاں بولتے بھی ہیں کہ بھائی ان کا کفو نہیں مل رہا ہے۔ شادی میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ کفو دیکھا جاتا ہے۔ بھائی مشہور ہے یہ لفظ، سنے ہیں یہ لفظ کفو، یعنی ان کا کفو نہیں مل رہا ہے، جوڑ نہیں مل رہا ہے۔ اگر ہم اس برادری کے ہیں تو اسی برادری کا ہونا چاہیے، تب کفو مل گیا۔ کفو کا لفظ بولتے ہیں۔ کفو کے معنی آتے ہیں ہمسر، ہم پلہ، مد مقابل۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، احد تو ہم سمجھ چکے ہیں، اللہ کا کوئی کفو نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی مد مقابل نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ لا نظیر لہ ولا مشیر لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، یہ سب کفون کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کا کوئی مشیر نہیں کہ اللہ اس سے مشورہ لیتے ہیں، ان چیزوں سے پاک ہے اللہ۔ جو ہم کہتے ہیں سبحان نہ، تو سبحان کا مطلب یہ بھی ہے وہ مشورے سے پاک ذات ہے، اس کو مشورے کی کسی کی ضرورت نہیں، وہ حاکم اعلیٰ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، جو کچھ کرتا ہے خود کرتا ہے، سارے لوگوں کو اس کو ماننا ہوگا۔ لا مشیر لہ ولا وزیر لہ، اس کا کوئی وزیر مانے بوجھ اٹھانے والا، بادشاہ کا بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ ساری ذمہ داریوں کا بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ اس کا وزیر۔ تو ایسا کوئی نیچے اپنے نہیں بنایا ہے کہ سارے اس کے بوجھ اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ خود سارے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ لا وزیر لہ ولا ند لہ، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور بھی ہو۔ ولا ند لہ ولا مثل لہ، اس کا کوئی مثل نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ کفون کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی کہ مثال دے کر اللہ کی طرح کچھ سمجھا دو کہ اللہ ایسے ہے جیسے فلاں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ یہی تو کافر کرتے تھے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہماری مثال بیان کرتے ہیں یہ کافر اور اپنی پیدائش کو بھول گئے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور کیا کہتے ہیں؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ایک ہڈی اٹھایا ایک کافر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلتے ہوئے، ریزہ ریزہ چورا چورا کرتے ہوئے کیا کہنے لگا؟ بتاؤ محمد اسے کون زندہ کر دے گا دوبارہ؟ دیکھ لو اس ہڈی کے حالت، اس کو کون زندہ کر دے گا؟ اسی کو اللہ نے کہا من یحیی العظام وہی رمیم، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہی ذات عالی زندہ کر دے گا، اسی کو جس کو تم آج مسل، اسی کو زندہ کرے گا وہ ذات جس نے پہلی بار اس کو پیدا کیا تھا۔
اس سے وہی قادر ہے کہ اس کو دوبارہ پھر زندہ کر دے گا، سب سمیٹ لے گا۔ اس کے ذرات اور ریزے جہاں جہاں بھی تم نے اڑائے ہیں یا زمانے نے اڑائے ہیں، سب کو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے کیا کر لے گا؟ سب کو ایک حکم سے سمیٹ لے گا۔ وہ اللہ یحیی الذی انشأها اول مرہ، تو کیا فرمایا؟ ولا مثل له ولا مثال له ولا شبیہ له، اللہ کا کوئی مشابہ بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بہت سے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں نا بھائی چہرے میں، تو اللہ کا کوئی مشابہ بھی نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال اور کام میں، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو، قرآنی توحید کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ